السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا نام شعیب ہے۔ میری عمر اس وقت 25 سال کے قریب ہے۔ میری فیصل آباد میں کپڑے کی ہول سیل کی دکان ہے، جس سے مجھے اچھی خاصی انکم ہو جاتی ہے اور ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر چل رہے ہیں۔ میرے ماں باپ بچپن ہی میں چل بسے تھے، جس کی وجہ سے میں چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گیا تھا اور مجھے میرے چاچو نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میرے والد کی کافی زمین تھی، جس کی وجہ سے میرے چاچو نے مجھے کپڑے کی ہول سیل کی دکان کھول کر دی تھی۔ ہماری دکان بہت اچھی چلتی تھی اور ہر وقت میری دکان پر کپڑے کا گاہک کا رش لگا رہتا تھا۔ میں اپنے چاچو کے گھر ہی رہتا تھا۔ چاچو کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ چھوٹی بیٹی کی عمر تقریباً 12 اور بڑی بیٹی کی عمر 15 سال تھی۔ بڑی بیٹی کا نام رخسانہ تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام عفت ہے۔ ہمارا گھر ایک کوٹھی نما تھا اور اوپر والے پورشن میں میں اور چاچو کی دونوں بیٹیوں کے کمرے تھے اور چاچو اور چاچی نیچے والے پورشن میں رہتے تھے۔ عفت رخسانہ کے ساتھ میرا بہت اچھا دوستانہ تعلق تھا اور وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی اور ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھتی تھی، مگر اب میں جوان ہو چکا تھا اور نہ جانے کیوں میں موبائل پر بری فلمیں دیکھ دیکھ کر خراب ہو چکا تھا اور عفت اور رخسانہ پر بری نظر ڈالنا شروع کر دی تھی۔ میں جب بھی شاپ سے گھر واپس آتا تو چاچو زمینوں میں کام کاج کے لیے گئے ہوتے، چاچی اپنے کام کاج میں مصروف رہتی اور میں عفت اور رخسانہ کو لے کر اوپر والے پورشن میں چلا جاتا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگاتا اور بہانے سے ان کو ٹچ کرتا رہتا۔ ٹچ کرنے سے میرے اندر کے جذبات ابھرنے لگے تھے اور مجھے عفت اور رخسانہ دونوں میں ہی دلچسپی ہونے لگی تھی، مگر وہ ہمیشہ مجھے بھائی سمجھتی تھی اور انہوں نے کبھی بھی ایسا ذہن میں نہیں سوچا تھا کہ شعیب ہمارے ساتھ ایک دن غلط تعلقات قائم کر کے ہماری عزت کو تار تار کر دے گا۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے اور میں رشتوں کے تقدس کو بھولتا جا رہا تھا، میں کبھی عفت کو اور کبھی رخسانہ کو اوپر لے جاتا اور اپنے کمرے میں بٹھا کر ان کے ساتھ کھیلتا اور بہانے سے ان کے ساتھ غلط حرکات کرنے لگا تھا۔ کئی بار میرے ضمیر نے مجھ کو جھنجھوڑا اور اس بات سے منع کیا کہ یہ سب غلط ہے، مگر شیطان مجھ پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا اور وہ میرے غلط کو بھی صحیح کہنے لگا تھا۔ میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ کچھ غلط نہیں اور میری جسمانی خواہشات ہیں جن کو میں کسی کے ساتھ بھی پورا کر سکتا ہوں۔ میرے اندر کے شیطان نے مجھے مکمل طور پر اندھا کر دیا تھا۔ عفت چھوٹی تھی اور رخسانہ بڑی تھی اور رخسانہ سارے معاملات کو سمجھتی تھی، مگر عفت ابھی کم سن تھی اور 12-13 سال کی عمر کی تھی، جبکہ رخسانہ 15 سال کی تھی اور اس کا جسم واضح نظر آنے لگا تھا۔ اس کے سینے کے اوبھار اور پیچھے والے خوبصورت پہاڑیاں خوبصورت نظر آنے لگی تھیں اور اپنے حسن کو ظاہر کروانے لگی تھی۔ میں ہمیشہ ان کو چلتا پھرتا دیکھتا تو میرے اندر ہلچل پیدا ہونے لگتی اور میرا دل کرتا کہ ابھی رخسانہ کو پکڑ کر اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر لوں، مگر مجبور تھا کیونکہ میں چاچو سے بہت ڈرتا تھا۔ چاچو تھے بھی بہت سخت طبیعت کے، مگر انہوں نے مجھے بچوں کی طرح پالا تھا۔ میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ چاچی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ چاچی کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی۔ وہ بھی خوبصورت عورت تھی، مگر میرا مائنڈ کبھی چاچی کی طرف نہیں گیا تھا کیونکہ چاچی اب تھوڑی سی مذہبی عورت تھی اور وہ سب ان کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ چاچو سے بہت پیار کرتی تھی اور اکثر میں نے چاچو اور چاچی کو رات کے وقت محبت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے، اس لیے مجھے چاچی کے ساتھ تعلق بنانا بالکل ناممکن لگتا تھا۔ اب میرا واحد شکار عفت اور رخسانہ تھی جن سے میں اپنی خواہش کو پورا کر سکتا تھا۔ جمعہ کے دن مجھے شاپ سے چھٹی ہوئی تھی اور چاچو زمینوں پر کام کرنے جاتے تھے۔ چاچی اور عفت بازار چلی گئیں کیونکہ ان کو کچھ سامان لینا تھا اور وہ 12 بجے تک کہہ کر گئی تھیں کہ ہم واپس آ جائیں گے۔ میں اور رخسانہ گھر پر اکیلے تھے اور وہ اس دن اسکول نہیں گئی تھی۔ رخسانہ اوپر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی تو میں اس کے کمرے میں چلا گیا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے کو ایک ہاتھ لگایا اور کہا، رخسانہ تمہیں تو بخار ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے، چلو میں تمہیں دوائی دلا کر لاتا ہوں۔ مگر رخسانہ کہنے لگی، بھائی میں نے دوائی لی ہے، گھر میں پیناڈول شربت پڑا تھا وہ میں نے پی لیا ہے، ابھی بھی کچھ دیر میں میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں رخسانہ کے پاس بیٹھا تھا اور بہانے سے کبھی اس کے گال کو ہاتھ لگاتا اور کبھی اس کے ماتھے پر ہاتھ لگانا شروع کر دیتا اور اپنے اندر کی خواہش کو پورا کر رہا تھا۔ رخسانہ بے صد بخار میں پڑی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور فوراً اس سے ایک خوراک بنوا کر لایا جو میں نے رخسانہ کو دی اور کچھ ہی دیر میں رخسانہ ہوش میں آ گئی اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس کی طبیعت ابھی بہتر ہو چکی تھی۔ عفت اور چاچی بازار گئی تھی اور وہ 2-3 گھنٹے کے بعد آنے ہی والی تھیں۔
گھر میں میں اور رخسانہ اکیلے تھے اور ہمارے ساتھ تیسرا شیطان تھا جو مجھے رخسانہ کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا، عفت ابھی چھوٹی ہے اور اس کے ساتھ اگر میں نے کام کرنے کی کوشش کی تو اس کا برا حال ہو جائے گا اور میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں گا، اور رخسانہ جو ان کے ساتھ اگر میں کچھ کروں تو ہو سکتا ہے وہ گھر بھی نہ بتائے اور میرا کام بھی ہو جائے۔ چاچی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور وہ ان سب کاموں کو برا سمجھتی ہیں۔ رخسانہ میرا پہلا شکار تھی۔ رخسانہ پہلے ہی مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ میں نے رخسانہ کو کہا، رخسانہ آؤ ایک گیم کھیلتے ہیں۔ ہم رخسانہ کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں نے رخسانہ کا ایک ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ سے اس کے غباروں پر چٹکی کاٹ کر دی۔ رخسانہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی تو مجھے اپنا کام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے رخسانہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دی۔ رخسانہ میری باہوں میں گرنے لگی تھی اور اسی موقع کو غنیمت سمجھ کر میں نے رخسانہ کے ساتھ سبھی حد پار کر دی اور اپنی جوانی کا سارا جوش رخسانہ پر نکال دیا تھا۔ رخسانہ بھی میرا ساتھ دینے لگی تھی، میرے ساتھ پر وہ محبت کرنے لگی تھی۔ رخسانہ نے کہا، شعیب بھائی میں ایک شرط پر تمہارے ساتھ سب کچھ کروں گی، اگر تم میرے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کرو گے۔ مجھے بھی اس بات کا علم تھا کہ رخسانہ میرے لیے ہی ہے اور چاچو نے اس کے ساتھ میری شادی کر دینی ہے۔ میں نے رخسانہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا تو رخسانہ نے اپنی باہیں میرے لیے کھول دی تھی اور میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کر لیا جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسی مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔